किस नजर से आप इसे देखते हैं? इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि जब पार्लियामेंट आ जाएगी मुंतखब हुकूमत तो वो क्या लाहेमल इख्तियार कर सकती है? देखिए, मैं अभी रहमान अदर साहब को सुन रहा था। मेरा भी यही ख्याल है कि एक तो इस जजमेंट की जो टाइमिंग है वो बड़ी मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग है कि आप देखिए कि 3 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व हुई और 2.25 माह से आपने जजमेंट दर्ज की हुई थी और उसका फैसला आज सुना दिया, और वो भी आपने तफसीली नहीं सुनाया, शॉर्ट ऑर्डर सुनाया। तो अगर आपने आज ही सुनाना था तो आप सुना देते, तफसीली फैसला सुना देते, लेकिन ना सुनाया और 2.25 महीने के बाद आज शॉर्ट ऑर्डर था। अब अगर 2-4 दिन और भी इंतजार कर सकते थे, लेकिन नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर कोई फरीक रिव्यू में जाएगा तो उसका रास्ता भी बंद करना होता है, तो ये उसका भी रास्ता बंद कर दिया गया हो। तो ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह पार्लियामान ने अपने आखिरी हफ्ते में तेज रफ्तारी से कानून साजियां की, मुख्तलिफ बिल लाए, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी आखिरी अयाम में इसी तरह के फैसले आने शुरू हो जाने हैं। मैं समझता हूँ कि 184(3) का जो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेती है, तो फिर उसके लिए रिव्यू का या अपील का हक जरूर मिलना चाहिए। ये जो इत्तफाक से साबका हुकूमत ने दो एक्ट जब बनाए, एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और दूसरा ये जजमेंट ऑफ ऑर्डर एंड रिव्यू जो अभी जो कलअदम करार दिए गए, इन हवाले से जो वजीर कानून थे आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने बतौर इदारा पाकिस्तान बार कौंसिल को ऑन बोर्ड लिया और मीनिंगफुल कंसल्टेशन की। ये हमारे मुतालबे अरसा दराज से चले आ रहे हैं कि 184(3) में जब भी कोई कॉग्निजेंस लेती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर दूसरे किसी फरीक के पास अपील का या रिव्यू का, रिवीजन का हक बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक मामला जो सिविल कोर्ट में चलना है, वो अगर आप 184(3) की कॉग्निजेंस ले लेंगे तो 4 फोरम उस बंदे को नहीं मिलते, तो वो कहाँ जाएगा? तो ये एक सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ एक कदम था कि आप रिव्यू सुनेंगे अपील की सूरत में। अब आप रिव्यू की तरफ आए, अगर रिव्यू दायर होती है तो यही 3 जजेस सुनेंगे। अगर इस बेंच पे अवेलेबल हैं ये 3 जजेस, कोई रिटायर नहीं हुआ, तो वो वही सुनेंगे। अब मुझे बताएं, जिन्होंने ये फैसला किया है वो रिव्यू का क्या फैसला देंगे? तो क्या सब्सटेंशियल जस्टिस क्या है कि अगर 3 जज साहबान ने एक फैसला किया है तो आप अपील में जाते हैं तो एक कदरे लार्जर बेंच उसकी समाअत करता है, नए जजेस उसमें आते हैं, तो हो सकता है कि उनकी विजडम जो है वो उसका एंगल कुछ और हो, और वो मुतासरा फरीक कम अज कम उसकी जो है वो एक तशफ़ी तसल्ली हो जाती है कि मुझे अपील का हक था। अब मुझे ये बताएं कि इसके बाद सिर्फ खुदा की अदालत रह जाती है। अभी ये चैलेंज करना है किसी ने, क्या करेगा? यही बहुत सारे मामलात हैं जिनमें ये एक डेफिशिएंसी नजर आ रही थी कि ये बहुत सारे सैकड़ों, अब बात होती है मियां नवाज शरीफ को या तरीन साहब को फायदा, उनको आप बिल्कुल भूल जाएं। आप उन लोगों को सोचें, आप इसी को सोच लें जो कराची में नस्ला टावर गिरा, उसको गिराया गया, 184(3) की कॉग्निजेंस ली गई, वो जो बेघर लोग हुए सैकड़ों, वो कहाँ जाए? कौन सा फोरम उनके पास? वो हाई कोर्ट में भी गए, वो जहां वो जा सकते थे गए, उनको मुंह की खानी पड़ी कि जनाब ये तो सुप्रीम कोर्ट की कॉग्निजेंस लिया हुआ है। देखिए, ये चीजें सारी देखना पड़ती हैं। अब एक और चीज आप देखें कि रिव्यू के लिए कानून रूल जो है सुप्रीम कोर्ट के कि वही वकील फाइल करेगा, कोई और वकील फाइल नहीं कर सकता। अब मुझे बताएं, मैंने एक केस किया, मेरी पार्टी मुझसे नाखुश है, वो ये समझते हैं कि मैंने उनको प्रॉपर उनका केस फॉलो नहीं किया, आर्गू नहीं किया, और वो कोई और वकील करना चाहते हैं अपनी मर्जी का, तो उनको ये राइट मिलना चाहिए। अब अगर मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं बिस्तर मर्ग में भी हूँ, तो वकील मैं ही हो सकूंगा और कोई वकील नहीं हो सकेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, होनी चाहिए। और कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन आप देखें फैसले की टाइमिंग, फिर अभी निगरान सेटअप है, अपील का हक भी नहीं मिल रहा, इलेक्शन करीब है।
اگر میاں محمد نواز شریف پاکستان آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پر انہیں کن کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے قانونی طور پہ میں گزارش کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب شاید ڈائریکٹلی اس فیصلے سے افیکٹ نہ ہو، کیونکہ جو الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ آئی تھی کہ انہوں نے نیالی جو ہے وہ 5 سال قرار دی تھی، تو اس حوالے سے ان کو وہ بینیفٹ ملے گا 5 سال والی نیالی کا. لیکن ایک چیز اس میں بڑی سگنیفیکنس ہے کہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں رجوع کرنا پڑے گا، چونکہ ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے، اس ججمنٹ میں ان کو لائف ٹائم نیالی دی گئی ہے، تو وہ اس ریشو پہ اس اسپرٹ کے ساتھ وہاں پہ جا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ آ گئی ہے اور اس میں 5 ایئرس کی نیالی ہے. اور ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آئین میں لائف ٹائم نیالی کا کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا. یہ صرف جب ان کو سزا ملی اس کیس میں جو وہ پاناما کیس ہے، اس میں پھر ایک پٹیشن فائل کی گئی یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری نیالی کب تک ہوگی، تو وہ پھر بتا دیا گیا جی کہ لائف ٹائم ہے. لیکن لائف ٹائم کا لفظ جو ہے وہ آئین میں نہیں لکھا ہوا، آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اچھا رحمان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں؟ جی. اچھا رحمان صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا اس طرح جتنے بھی سیاستدان ہیں، پارلیمنٹ ہے، اس کا اعتماد شیک نہیں ہوگا؟ لائک ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، ہماری ہسٹری بھی رہی ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا جاتا ہے، تو کیا اس طرح ان کا اعتماد متزلزل نہیں ہوگا؟ دیکھیے یہ پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان جو محاذرہ چل رہی تھی، یہ بل آپ کو یاد ہوگا اسی دوران آیا تھا، اور اس وقت پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار کے اوپر اور عدالتی جو فیصلے آ رہے تھے، اور خاص طور پر انتخابات کے حوالے سے فیصلہ، اور نہ صرف آپ انتخابات بلکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 63A کے حوالے سے بھی فیصلہ آیا تھا، اس پر بھی جو سابقہ وزیر اعظم مودی بھی ہے، لیکن اس وقت جو پارلیمان تھی اس کے بڑے شدید تحفظات تھے، اور بہت سارے وفاقی وزراء اور کچھ قانون دانوں کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ پارلیمان کے سارے اختیار ہے، جو لا میکنگ لیجسلیٹو جسے پاور جنہیں کہا جاتا ہے، تو یہ سپریم کورٹ ان کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور 63A کی جو فیصلہ آیا تھا جس کے تحت وہ ووٹ دینے والوں کو ان کے ووٹ کو گنے بغیر نااہل قرار دے دیا گیا تھا، تو یہ سارا معاملہ اس وقت سے شروع ہوا، اور پھر درمیان میں بھی ہم نے فیصلے دیکھے. پھر اس سے پہلے جو بل آیا تھا، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا، اس پر بھی سپریم کورٹ کا جو ایک 8 رکنی بینچ تھا اس نے عمل درآمد ہونے سے پہلے اس کو روک دیا تھا. اور بہت سارے لوگوں کا اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک ہے، ایک بل جو کہ ابھی قانون بنا ہی نہیں ہے، اس کو قانون بننے سے پہلے ہی اس پر عمل درآمد روک دیا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تمام کے تمام معاملات ہیں جس پر پارلیمان کے بڑے شدید تحفظات ہیں، اور حکومت اس وقت موجود تھی، اور حکومت بھی اس پر تحفظات رکھتی تھی. لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ پھر قانون سازی ہوتی رہی. ابھی پارلیمان جا چکی ہے، تحلیل ہو چکی ہے قومی اسمبلی، اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ میں فیصلہ ابھی پڑھ رہا تھا، اس فیصلے کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے اس کورٹ آرڈر کے اندر کہا گیا ہے کہ عام قانون سازی سپریم کورٹ کے اسکوپ، اس کے اختیارات اور اس کی جو جیورسڈکشن ہے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی. اور کوئی آئین کے اندر اس بات کی سپریم کورٹ کے بینچ کا کہنا ہے کہ آئین کے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی آتھرائزیشن نہیں ہے جس میں سپریم کورٹ کا جو ریویو کا اختیار ہے اس کے اندر پارلیمان آرٹیکل 188 کے تحت اس کے اندر جو ہے وہ 188 میں کوئی اس حوالے سے تبدیلی کر سکے. تو یہ فیصلہ بھی اس کے اندر ایک اضافی نوٹ بھی ہے، اور جسٹس منیب اختر صاحب، اور اس میں وہ نقطہ زیر بحث ہے کہ ریویو اور اپیل کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بحث میں بہت زیادہ بات ہوئی تھی کہ نام تو اس کو ریویو کا دیا گیا ہے، لیکن
یہ ہے اپیل کی طرح ہی، اور اس میں جو دائرہ اختیار ہے وہ اپیل جتنا ہی ہے. تو ابھی اس فیصلے سے میں گزر رہا ہوں، لیکن یہ ہے معاملہ وہی کہ جہاں پر ایک طرف پارلیمان ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ ہے، اور دونوں کے اندر دائرہ اختیار کے اوپر ایک کشمکش ہے. اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں جو چیف جسٹس کا بینچ بنانے کا دائرہ اختیار تھا، جس کے بعد میں جو ہے وہ ایک 3 رکنی ایک کمیٹی کے سپرد کرنے کی بات ہوئی تھی. تو یہ کوئی بھی سپریم کورٹ نے آج کی جو ججمنٹ جو دی ہے وہ بنیادی طور پر پارلیمان کے حوالے سے ہے کہ پارلیمان عام قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں یا سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. 184 ہو، 185 ہو، 188 ہو، ان آرٹیکل کے اندر تبدیلی نہیں کی. اور میری ایزمپشن یہ ہے، میں ابھی پورا فیصلہ پڑھوں گا، اس کے بعد شاید آپ کو بہتر طور پر میں وہ بتا سکوں کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہی لائی جا سکتی ہے. تو یہ آپ کو اختیارات کی جو کشمکش ہے، اس میں ایک طرف پارلیمان ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ ہے. میرا خیال ہے آج کا فیصلہ سپریم کورٹ نے ایسے وقت میں دیا ہے جب پارلیمان موجود نہیں ہے. اگر پارلیمان موجود ہوتی تو شاید اس حوالے سے کوئی ہم آنے والے دنوں میں قانون سازی دیکھ لیتے، لیکن ابھی پارلیمان موجود نہیں ہے تو یہ فیصلہ جب تک پارلیمنٹ دوبارہ نہیں آ جاتی، اس حوالے سے نئی پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کرتی، یہ فیصلہ باہر طور پر موجود رہے گا. اور 184 کے تحت جو تبدیلیاں کی گئی تھی، جو ریویو کا اسکوپ بڑھایا گیا تھا، جو بینچ جو ہے وہ بڑا بنانے کی بات کی گئی تھی، وکلا تبدیل کرنے کی بات کی گئی تھی، وہ اب جو ہے وہ میسر نہیں.